أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مومن کا اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی دعا کے ساتھ ایک ایسا ہی رشتہ ہے جیسا زندگی کا سانسوں کے ساتھ ہوتا ہے یا خون کی گردش کا دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو تباً خود بخود جاری و ساری رہتا ہے اور مومن کو یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی کہ تم اپنے ہر کام میں، ہر مشکل میں، ہر ضرورت میں دعا کا سہارا لو. طبی طور پر سب سے پہلے خیال دعا ہی کی طرف جاتا ہے، خواہ کوئی خوف پیدا ہو یا کوئی امید ہو، کسی چیز کی ضرورت پیش آئے یا کسی خطرے سے بچنے کا خیال ہو. ہر صورت میں امید ہو یا بیم، خوف ہو یا رجا، دعا ہی ہے جو سب سے پہلے مومن کے ذہن میں اولین سہارے کے طور پر ابھرتی ہے. اس سلسلے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو اپنے ملفوظات میں اور تحریروں میں روشنی ڈالی ہے، ایک بہت ہی ضخیم مضمون ہے اور جماعت کو چاہیے کہ خصوصیت کے ساتھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی دعا سے تعلق میں تعلیمات کا مطالعہ کیا کریں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دعا کے مضمون پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں سے الگ منتخبہ حصے دعا کے عنوان کے تابع شائع ہو جانے چاہیے تاکہ بکثرت احباب جماعت بھی اور دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں. پہلے بھی میں نے بارہا اس بات کا ذکر کیا ہے، تمام دوسرے بزرگوں کی کتابوں کا آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے جو ماضی میں گزرے ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ مقامات تک پہنچے، بہت ہی قرب الہی کی منازل انہوں نے طے کی، لیکن ان سب کی کتب میں دعا سے متعلق ایسے عارفانہ نکات آپ کو نہیں ملیں گے جیسے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں میسر آتے ہیں. دعا کا جو اسباب سے رشتہ ہے اس کے متعلق بھی میں بارہا روشنی ڈال چکا ہوں. دعا مسبب الاسباب ہے اور ہر سبب سے پہلے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ جو پہلے سبب کی طرف یعنی دنیا کا ذریعہ اختیار کرنے کی طرف جھکتے ہیں، بعد میں دعا کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کی دعائیں اسی حد تک بے فیض رہ جاتی ہیں. اگر ایک انسان اپنے دوستانہ تعلقات میں اس بات کا مشاہدہ کرے تو اس کو اپنے عام روزمرہ کے تجربے میں بھی یہ بات دکھائی دینے لگے گی اور اس کا
جو عارفانہ نقطہ ہے وہ سمجھ آ سکتا ہے۔ ایک دوست جس کو جب ضرورت پیش آتی ہے پہلے وہ دوسروں کی طرف بھاگتا ہے، اور جب ہر طرف سے مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے پھر آپ کی طرف آتا ہے۔ اس کا ایک تعلق آپ سے ضرور ہے، لیکن ویسا نہیں جیسا اس شخص کا جو ہر ضرورت کے وقت سب سے پہلے آپ کا دھیان کرتا ہے اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہی رشتے بچوں اور ماؤں کے درمیان، بچوں اور باپوں کے درمیان قائم ہوتے ہیں، جو دوسرے انسانی رشتوں سے اس تعلق کو ممتاز کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ سے یہ امتیازی تعلق قائم ہونا چاہیے کہ ہر ضرورت کے وقت اور ہر خوف سے بچنے کی خاطر سب سے پہلا دھیان خدا تعالیٰ کا ذہن میں آئے، اور بعد میں اسباب کی طرف طبیعت متوجہ ہو۔ اسباب کی طرف طبیعت متوجہ ہونے کے متعلق یہ نقطہ ضرور ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہمارا خدا تمام کائنات کا خدا ہے، روحانی دنیا کا بھی وہی خدا ہے اور جسمانی دنیا کا بھی وہی خدا ہے، اس لیے اس سے ہم مستغنی نہیں ہو سکتے۔ دعا اصل ہے، دعا ہی کے ذریعے ہم خدا سے تعلق جوڑتے اور اس سے مدد چاہتے ہیں، مگر جو ذرائع اس نے بنائے ہیں، جو اسباب کی دنیا خود اس نے تخلیق فرمائی ہے، اس دنیا سے مستغنی نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ بھی ایک قسم کا خدائی کا دعویٰ ہے۔ گویا انسان اپنے آپ کو خدا کی تخلیق کے بعض حصوں سے بالا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ خدا کی کائنات اب لازم ہے کہ میرے تابع چلے۔ مومن کے تابع وہ کائنات چلائی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دعا کی وجہ سے اور خدا سے تعلق کی وجہ سے، اسباب سے مستغنی ہونے کی وجہ سے نہیں۔ بس جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے بالا ہو چکے ہیں اور اب ہمیں ذرائع اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ویسے ہی جاہل اور مشرک ہیں جیسے وہ لوگ جو دعا کی احتیاج سے بے خبر ہیں، دعا کی ضرورت سے بے خبر ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کی کائنات میں، اس کی تخلیقات میں کسی ایک حصے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مالک ہے اور وہ مالک کل ہے، اس لیے جیسے روحانی ذرائع اس کی ملکیت میں ہیں، اسی طرح جسمانی ذرائع بھی اسی کی ملکیت ہیں، اور دونوں پر انحصار اس رنگ میں کرنا کہ بیک وقت ہوتے ہوئے بھی دعا کو اولیت ہو اور اپنے ایمان اور اپنے یقین میں اصل انحصار دعا پر ہو، یہ ہے وہ مومنانہ شان جس کی قرآن کریم ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور انبیاء کی مثالیں پیش کرتے ہوئے، مختلف واقعات بیان کرتے ہوئے ہمارے سامنے یہ مضمون کھولتا جایا جاتا ہے کہ دعا کو اولیت ہے، مگر اس کے ساتھ ہی اسباب کا اختیار کرنا لازمی ہے، یہاں تک کہ خدا کا کوئی برگزیدہ نبی بھی اسباب کی پیروی سے مستغنی قرار نہیں دیا گیا۔ اور نمونے کے طور پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عظیم الشان خوشخبریوں کے باوجود اسباب کی پیروی کرتا ہوا دکھایا گیا، اسباب سے استفادہ کرتا ہوا دکھایا گیا، اور کسی ایک موقع پر بھی تاریخی لحاظ سے یہ بات نظر نہیں آتی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مجھے اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے مواقع ممکن ہے بارہا پیش آئے ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ آئے ہوں گے، کہ جب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھا ہوگا کہ اسباب کی پیروی کا وقت نہیں ہے، اسباب کی پیروی کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور اس وقت کلیتاً انحصار دعا ہی پر کیا ہوگا۔ ایسے مواقع کی تفاصیل ممکن ہے تاریخ میں تلاش کرنے سے مل بھی جائیں، لیکن جہاں تک میرا علم ہے ایسے واقعات اس طرح بیان نہیں ہوئے کہ گویا
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو ظاہر فرمایا ہو کہ فلاں موقع پر میں نے اسباب کو اختیار کرنے سے اجتناب کیا، یہ یقین کرتے ہوئے کہ یہ وقت صرف دعا کا ہے اور اسباب کا نہیں۔ لیکن میں اس لیے یہ اندازہ کر رہا ہوں کہ روزمرہ کی مومن کی زندگی میں بھی ایسے تجربات آتے ہیں کہ جب دعا کے سوا اور کوئی چارہ ہوتا ہی نہیں، اور اسباب اگر دکھائی بھی دیں تو بالکل بے حقیقت اور بے معنی اور بے نتیجہ نظر آتے ہیں، یا اسباب کی پیروی سے انسان عاجز آ چکا ہوتا ہے اور کوئی اور راہ باقی نظر نہیں آتی۔ اس وقت پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ اسباب کو کلیتاً ترک کر دیا جائے اور خالصتاً دعا پر انحصار کیا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں۔ بعض دفعہ کئی واقعات ہیں، ان میں سے ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب ایک بیماری نے ایسی شدت اختیار کی اور ایسی ضد کے ساتھ چمٹ گئی کہ ہر قسم کی دوائیں ناکام رہیں، اور جس تسکین کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدمت دین کی ضرورت کے لیے ضرورت تھی، وہ میسر نہیں آ رہی تھی۔ کوئی مضمون لکھنا ہے تو شدید تکلیف کی وجہ سے اس طرف توجہ مائل نہیں ہو رہی۔ اس وقت آپ نے ہر دوسرے ذریعے کو ترک کرتے ہوئے، خالصتاً دعا پر انحصار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میں اب صرف تجھ سے مانگتا ہوں، اور مان اس بیماری کے ازالے کے اسباب اس طرح پیدا ہوئے جیسے غیب سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کا کوئی ظاہری ذریعہ نظر نہیں آتا۔ ایسے بعض تجارب مجھے خلافت سے پہلے بھی ہوئے، اور اب بھی بعض دفعہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جب اسباب کو اختیار کرنے کا یا وقت نہیں ہوا کرتا، یا انسان ویسے ہی اسباب اختیار کرتے تنگ آ چکا ہوتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ اب ان میں کچھ نہیں ہے، جیسے کہا جاتا ہے ان تلوں میں تیل نہیں رہا، بیکار ہے اب ان سے کسی فیض کی امید۔ گزشتہ ہفتے کے اندر کچھ ایسی خبریں تکلیف دہ خصوصیت کے ساتھ دو ایسے اہم خطرات کی نشاندہی ہوئی جن کا تعلق پاکستان سے تھا، اور اگرچہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہوا ہے ایک عاجزانہ رنگ میں ہم دعا کے ساتھ اسباب کو ضرور اختیار کرتے ہیں۔ میں عموماً ایسے مواقع پر ساری جماعت کو مطلع کرتا رہا ہوں اور بعض کوششوں کی طرف توجہ دلاتا رہا ہوں، مگر ان دو مواقع پر شاید خدا کی تقدیر تھی کہ دل اسباب سے اتر گیا، اور اچانک دل اسباب کی پیروی سے بیزار ہو گیا۔ تب میں نے خدا سے عاجزانہ دعا کی کہ اب تو مجھے معاف فرما، لیکن میں اسباب کو اختیار نہیں کروں گا، اب خالصتاً تجھ سے امید ہے اور تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں، اپنے فضل سے دعاؤں کے ذریعے اسباب پیدا فرما دے اور ان حالات کو بدل دے۔ چنانچہ حیرت انگیز طور پر خدا تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، اور قطعی طور پر کوئی دنیاوی سبب اختیار کیے بغیر ایسے حیرت انگیز رنگ میں وہ تکلیفوں کا خوف ٹل گیا، بلکہ وہ تکلیفیں جو خوف سے آگے نکل کر عملی شکل میں ظاہر ہو چکی تھیں، ان کے شر سے جماعت کے احباب محفوظ رہے، اور ایسا اس کے نتیجے میں دل کو خدا تعالیٰ کی طرف سے تسکین نصیب ہوئی کہ جس کی مثال شاذ ہی دنیا میں ملتی ہے۔ کل بھی اسی قسم کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے رات رویا میں ایک خوشخبری دی، اور وہ خوشخبری میں چاہتا ہوں جماعت کو آج جماعت کو مطلع کر دوں، جماعت کو بتا دوں، کیونکہ وہ دراصل جماعت ہی کی خوشخبری ہے۔ میں نے دیکھا کہ کثرت کے ساتھ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں دوسری جگہوں پہ بھی لوگوں میں جماعت کی نصرت کی توجہ پیدا ہو رہی ہے، اور جس طرح موج در موج طوفان میں لہریں اٹھتی ہیں، اس طرح لکھوکھا آدمی
جن کا جماعت سے تعلق نہیں ہے وہ جماعت کی امداد کے لیے دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ یہ نظارہ مسلسل اسی طرح رویا میں دکھائی دیتا رہا، اور بعض دفعہ بعض ملکوں کی بھی نشاندہی ہوئی، اور اس وقت میں یہ تعجب بھی ہوا کہ وہ بظاہر تو ان کے ساتھ ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں۔ مثلا امریکہ کے مغرب سے بھی، جو سین فرانسسکو اور لاس اینجلیس وغیرہ کا علاقہ ہے، مغربی ساحل، کیلیفورنیا زیادہ تر اسٹیٹ ہے جو مغرب میں چلتی ہے شمالاً جنوباً، اس طرف سے بھی لاکھوں آدمی جماعت کی مدد کے لیے دوڑے آ رہے ہیں، اور باہر کی دنیا سے بھی مشرق میں بھی یہی نظر آ رہا ہے، اور پاکستان میں بھی یہ لہریں اٹھ رہی ہیں۔ اس نظارے کے بعد جو بالعموم ایک تموج کی شکل میں تھا، یعنی انسان دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن یوں معلوم ہوتا تھا کہ موج در موج مخلوق خدا جماعت کی مدد کے لیے متوجہ ہو رہی ہے، بلکہ ایک دفعہ یوں لگا کہ جیسے میں کہوں کہ بس کافی ہو گئی، بس کرو، اتنی ضرورت نہیں، لیکن لہریں پھر اٹھتی ہوئی دوبارہ ٹکرا کر ساحل سے چھلک کر باہر آ پڑتی ہیں۔ اس طرح میں نے ان کو دیکھا، تو بیک وقت یہ احساس ہونے کے باوجود کہ یہ انسانی مدد ہے، نظارہ وہ موجوں کا سا رہا۔ جب رویا سے آنکھ کھلی تو اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ الہام تعبیر کے طور پر میری زبان پر جاری تھا کہ ینصرو کا رجال نوحی الیہم من السماء، کہ تیری نصرت خدا کے ایسے مرد میدان بندے کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ خود وحی کے ذریعے اس بات پر آمادہ فرمائے گا۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس نئی صدی کے پہلے سال میں اس رویا کا دکھایا جانا محض کسی عارضی مفاد سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ آئندہ زمانے میں جماعت کی نصرت کا خیال قوموں میں لہر در لہر، موج در موج اٹھے گا، اور مختلف ملکوں میں خدا تعالیٰ غیروں کے دل میں بھی جماعت کی تائید میں اٹھ کھڑے ہونے کے لیے ایک حرکت پیدا کرے گا، توجہ پیدا فرمائے گا، اور کثرت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جماعت کو ایسے انصار ملیں گے جو جماعت سے نہ بھی تعلق رکھتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی وحی کے تابع، یعنی وحی بعض دفعہ خفی بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ الہام کی شکل میں لفظوں میں وہ ظاہر ہو، مگر خدا تعالیٰ کی طرف سے چلنے والی تحریکات کی روشنی میں ان کے دل جماعت کی مدد کے لیے متوجہ ہوں گے۔ اس رویا کے بعد میں خصوصیت سے جماعت کو دعاؤں کی طرف متوجہ کرتا ہوں، اور یاد دلاتا ہوں کہ جب بھی وہ اپنے متعلق یا اپنے دوستوں کے متعلق یا جماعت کے متعلق کوئی فکر والی باتیں سنیں یا کوئی توہمات ان کے دلوں کو گھیر لیں، تو پہلا اپنے نفس کا یہ محاسبہ کیا کریں کہ ان کا خیال کس طرف گیا تھا۔ مدد ڈھونڈنے کے لیے ان کو کوئی انسان یاد آیا تھا، کوئی دنیاوی ذریعہ اختیار کرنے کی طرف توجہ مائل ہوئی تھی، یا سب سے پہلے توجہ خدا کی طرف گئی تھی۔ مواحد بندے کی شان یہ ہے کہ توجہ کا اولین مرکز خدا ہوتا ہے، ورنہ یہ دنیا ایسی ہے کہ جس میں باتیں ایسی مل جل جاتی ہیں کہ توحید اور شرک کی تفریق آسان نہیں رہتی۔ خدا کے مومن بندے بھی دعائیں بھی کرتے ہیں اور اسباب کو بھی اختیار کرتے ہیں، اور بعض غیر بھی جو توحید کے اعلیٰ مقام پر فائز نہیں ہوتے وہ اسباب کو بھی اختیار کر لیتے ہیں اور دعاؤں کی طرف بھی متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک فرق ہے، اور وہ فرق اولیت کا ہے۔ مومن کا اول سہارا خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس تعلق کے قیام کے لیے جو بندے اور خدا کے درمیان سہارے کی شکل میں ظاہر ہوا کرتا ہے، دعا ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی سہارا تو خدا تعالیٰ ہر ایک کا ہے ہی، لیکن اس خصوصی مدد کے لیے جو
इंसान किसी ख़ास मुश्किल के वक्त महसूस करता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है और खुदा से मुझे मिलनी चाहिए, उस मदद के लिए दुआ ज़रिया बना करती है। बस जब भी आप मदद चाहते हैं तो मदद के लिए पैगाम भेजा करते हैं, जब भी आप मदद मांगते हैं तो मदद के लिए आवाज़ दिया करते हैं। तो पहली आवाज़ खुदा की जानिब उठनी चाहिए, पहला पैगाम खुदा को भेजा जाना चाहिए। अगर ये है तो फिर आप मुवाहिद बंदे हैं, फिर आप असबाब को इख्तियार करें तो ये शिरक नहीं है, बल्कि ये भी एक इज्ज़ का इजहार है और खुदा की उस मालिकियत की इबादत करना है जो हर चीज़ पर हावी है। बस इस पहलू से आपका ईमान यकीनन खालिस बन जाता है, आपकी तौहीद के ऊपर एक गवाही ठहरती है जो हर वक्त, हर ज़रूरत के वक्त आपके दिल से उठ रही होती है। और सबसे बड़ा गवाह खुदा के बाद इंसान का अपना नफ्स ही है। बस इस पहलू से अपने नफ्स का मुहासबा करते हुए दुआओं पर इन्हिसार बढ़ाएं और सबसे ज़्यादा तवक्कुल दुआ पर ही रखें और दुआ के ज़रिए अव्वलीन राब्ता अपने खुदा से करने की आदत डालें। आजकल जो जमात को तमाम दुनिया में ज़रूरतें पेश दरपेश हैं और नए नए रस्ते तरक्यात के खुल रहे हैं, उसके साथ साथ नए ख़तरात भी पैदा हो रहे हैं। एक बड़ी अजीम आलमी जिद्दोजहद की कैफियत है जिसमें जमात इस नई सदी में दाखिल हुई है और रोज़ बरोज़ नए मैदान खुलते रहेंगे और नए मैदानों में हमारे कदम आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए अभी से दुआओं की आदत खुद भी डालें और अपने बच्चों को भी दुआओं की अहमियत समझाते रहें और दुआएं करने के सलीक़े सिखाएं। अगली नस्ल को दुआ पर कायम करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना हमारा अगली नस्लों के साथ सबसे ज़्यादा अहम पैबंद कट जाएगा। सबसे ज़्यादा अहम पैबंद जो हम अपनी अगली नस्लों के साथ कायम कर सकते हैं वो यही दुआ करने का पैबंद है। वो पैबंद जो दरअसल तो खुदा से लगता है, लेकिन हमारा आपस का ताल्लुक़ दुआ करने वाली नस्ल के तौर पर कायम रहना चाहिए और हमारी हर अगली नस्ल उसी तरह दुआगो होनी चाहिए, उसी तरह दुआ पर तवक्कुल रखने वाली और यकीन रखने होने वाली होनी चाहिए जैसे हमें होना चाहिए या हमारी पहली नस्लें थीं। इसलिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की का जो फैज़ है उसका खुलासा कभी भी हमारी नज़र से ओझल नहीं होना चाहिए। आपके तमाम फ़यूज़ का मुलख्खस, आपके सारे फैज़ का मंबा और रूह और उसका खुलासा यही है कि आपने खुद भी दुआओं के गुर सीखे और दुआओं पर इन्हिसार किया और जमात अहमदिया को भी दुआओं के ज़रिए एक ज़िंदा खुदा के साथ एक अब्दी ज़िंदा ताल्लुक़ रखने का सलीक़ा सिखा दिया। बस ये अगली नस्ल का हम पर हक़ है। जिस तरह हमने पिछली नस्लों का फल खाया और उनसे ये तरबियत हासिल की और उनके इस फैज़ के ज़रिए से अल्लाह ताला के साथ हमारा एक हैरत अंगेज़ और अजीम शान रिश्ता था कायम हो गया, इसी तरह अगली नस्लों का हम पर भी हक़ है। अपने बच्चों पर रहम करें और उनको आगाज़ ही से दुआएं करनी सिखाएं और उनसे दुआएं करवाएं और फिर देखें कि जब दुआ का फल उनको मिलेगा तो उनकी कैफियत कैसी बदल जाएगी। गैर दुनिया में रहते हुए मासूम बच्चों की हिफाजत का इससे बेहतर और कोई ज़रिया नहीं। हज़ार तरकीबें आप करें तरबियत की, हज़ार पापड़ बेलें उनको राह रास्त पर रखने के, मगर इस जैसा मौसर और कोई ज़रिया नहीं कि आप उनको दुआगो बच्चे बना दें, खुदा ताला से एक ज़ाती ताल्लुक़ उनका कायम करवा दें और बचपन ही से वो अपनी दुआओं का फल खाने लग जाएं। बस ये एक दूसरी नसीहत है, जहाँ जमात के लिए भी दुआएं करते हैं और अपने लिए भी, वहाँ अपनी आने वाली नस्लों को भी दुआगो नस्लें बनाएं।
ایک رویا کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، اس ضمن میں سمجھتا ہوں ایک دو اور رویا ہیں جن سے مجھے آپ کو مطلع کرنا چاہیے، کچھ عرصہ پہلے کے ہیں، لیکن چونکہ خطبات جمعہ کا مضمون ایسا تھا کہ ان کے اندر وہ کہیں فٹ نہیں بیٹھتے تھے، یعنی ان کا براہ راست تعلق نہیں بن رہا تھا، اس لیے آہستہ آہستہ وہ نظر سے اوجھل ہو گئے۔ اب چونکہ یہ مضمون چل پڑا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان خوابوں سے، مبشر رویا سے جماعت کو مطلع کرنا چاہیے۔ ایک رویا میں نے دیکھا کہ جیسے سیاحوں کی بس ہوتی ہے، ویسی ہی کسی بس میں اور میرے کچھ ساتھی سفر کرتے ہوئے ایک دریا کو عبور کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو بس کی حالت کا سفر ہے یہ مجھے یاد نہیں، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ بس دریا پل کے پاس آ کر نیچے اس کے دامن میں رک گئی ہے، اور کوئی وجہ ہے کہ وہ خود بس آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو جیسے ایسے موقع پر مسافر اتر کے چہل قدمی شروع کر دیتے ہیں، اس طرح اس بس سے میں اترا ہوں اور کچھ اور مسافر بھی اترے ہیں، لیکن میری ذہن میں اس وقت اور کوئی نہیں آ رہا، مگر یہ یاد ہے اچھی طرح کہ مبارک مصلح الدین صاحب جو ہمارے واقف زندگی تحریک جدید کے کارکن ہیں وہ ساتھ ہیں، اور جیسے انتظار میں اور کوئی شغل نہ ہو تو انسان کہتا ہے چلیں اب نہا ہی لیتے ہیں، تو میں اور وہ ہم دونوں دریا میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ خیال یہ ہے میرے ذہن میں اس وقت یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا تیر کے واپس آ جائیں گے، لیکن مبارک مصلح الدین مجھ سے تھوڑے سے 2 ہاتھ آگے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ چلیں اب اسی طرح دریا پار کرتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ دریا تو بھرپور بہہ رہا ہے، جیسے دریا سندھ طغیانی کے وقت بہا کرتا ہے، اگرچہ کناروں سے چھلکا نہیں لیکن لبا ہے اور بہت ہی بھرپور اور قوت کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں ہم کر بھی سکیں گے کہ نہیں، تو مبارک مصلح الدین کہتے ہیں کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں، اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اگرچہ میں کوئی ایسا تیراک نہیں، مگر اس وقت غیر معمولی طاقت تیراکی کی پیدا ہوتی ہے، اور چند ہاتھوں میں بڑے بڑے فاصلے طے ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ جب میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو وہ پچھلا کنارہ بہت دور رہ جاتا ہے، اور پھر 2-4 ہاتھ لگانے سے ہی وہ باقی دریا بھی عبور ہو جاتا ہے اور دوسری طرف ہم کنارے لگتے ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اگرچہ مبارک مصلح الدین مجھے رویا میں اپنے آگے دکھائی دیتے ہیں، مگر جب کنارے لگتا ہوں تو پہلے میں لگتا ہوں پھر وہ لگتے ہیں، اور اس طرح ہم دوسری طرف پہنچ جاتے ہیں، اور پھر یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ کس طرح یہاں سے باہر نکل کر دوسری طرف کنارے سے باہر کی عام دنیا میں ابھریں۔ یہ رویا یہاں ختم ہو گئی، اور چونکہ یہ ایک ایسی رویا تھی جو عام طور پر دستور کے مطابق انسان کے ذہن میں آتی نہیں، اس لیے رویا ختم ہونے کے بعد میرے ذہن پر یہ بڑا بھاری اثر تھا کہ یہ ایک واضح پیغام ہے جو اس میں اللہ تعالیٰ کسی نئی منزل فتح کرنے کی خوشخبری دے رہا ہے، اور اگرچہ ایک حصہ اس کا ابھی تک مجھ پہ واضح نہیں ہوا کہ وہ ساتھی جو ہیں ان کو ہم کیوں پیچھے چھوڑ گئے ہیں اور ہم 2 کیوں آگے نکل جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ذہن پہ ضرور تاثر ہے کہ اس میں کوئی انذار نہیں تھا بلکہ خوشخبری تھی کہ دریا کی موجوں نے اگرچہ بس کو روک دیا ہے لیکن ہمارے سفر کی راہ میں وہ حائل نہیں ہو سکی۔ تو اللہ تعالیٰ اس رویا کو بھی، جو جہاں تک میرا تاثر ہے اور یقین ہے مبشر ہے، توقع سے بڑھ کر مبشر بنائے اور جماعت کے حق میں اس کی اچھی تعبیر ظاہر فرمائے۔ ایک اور رویا جو پچھلے دنوں دیکھی، جس کے نتیجے میں ایک میں نے غزل کہی،
اس کا پس منظر غزل تو جماعت تک پہنچ چکی ہے لیکن اس کا پس منظر نہیں پہنچا، اس لیے میں وہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں ہم نے سوچا کہ دسمبر میں چونکہ ربوہ میں جلسہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کثرت کے ساتھ جماعتوں میں جلسے کیے جائیں، اور اللہ کے فضل کے ساتھ جو رپورٹیں مل رہی ہیں بہت ہی بھرپور جلسے ہوئے ہیں سارے پاکستان میں، اور بہت ہی دوستوں کے بڑے اطمینان کے خط نصیب ہو رہے ہیں کہ بڑی مدت کے بعد یہ دل کی خلش دور ہوئی، اور جو اس جلسے میں لطف آیا ہے، اگرچہ یہ سالانہ جلسہ نہیں تھا اور وہ ربوہ والی کیفیت نہیں تھی، مگر چھوٹے پیمانے پہ ہونے کے باوجود بہت ہی زیادہ ایمان افروز اور تسکین بخش تھا۔ ان جلسوں پر چونکہ میں عموماً جلسے کے موقع پر کوئی نظم پیش کیا کرتا ہوں، میں نے ایک غزل بھجوائی تھی جس کا عنوان تھا غزل آپ کے لیے۔ وہ عام دستور سے کچھ ہٹی ہوئی ہے، اور شاید سننے والوں نے تعجب بھی کیا ہو کہ یہ کیا سوجی مجھے اس طرز پر غزل کہنے کی اور کیا مقصد ہے۔ تو چونکہ خواب کے نتیجے میں یہ کہی گئی تھی، اس لیے میں وہ خواب آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے رویا میں دیکھا کہ کوئی عزیز ہے، وہ مجھے کہتا ہے، ایک مصرع پڑھتا ہے میرے لیے، اور وہ مصرع خواب میں بالکل موزون ہے، یعنی باقاعدہ باوزن مصرع ہے، لیکن اٹھنے کے بعد پورا یاد نہیں رہا، لیکن آخری حصہ اس کا یاد رہا جس کے مطابق پھر یہ غزل کہی گئی۔ مضمون اس کا یہ تھا کہ لوگ آج کل کے اس زمانے میں، ابتلا کے زمانے میں، ایسے اچھے شعر لکھ کر آپ کو بھجواتے رہتے ہیں، نظمیں کہتے رہتے ہیں، تو اجازت ہو تو میں بھی کہوں ایک غزل آپ کے لیے۔ غزل آپ کے لیے کے لفظ بین ہی وہی ہیں جو رویا میں دیکھے گئے تھے، اور یہ کہوں میں یا کیا الفاظ تھے اس کی تفصیل یاد نہیں رہی، چنانچہ اس آپ کے لیے کو ملحوظ رکھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے جو میں نے غزل کہی، اس کے پہلے چند اشعار اور آخری دراصل نعتیہ ہیں۔ وہ میں نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہے ہیں، اور بیچ کے چند اشعار دوسرے مضامین کے بھی ہیں، لیکن یہ میں سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ وہ میں اپنے متعلق نہیں کہہ رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے خود اپنے متعلق تو وہ غزل نہیں کہنی تھی، اگرچہ کسی اور کے خیال سے بعض دفعہ انسان اپنے متعلق بھی ایک آدھ شعر کہہ لیتا ہے کسی کی زبان میں، کہ گویا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے یہ پیغام دو، ایسے بھی ایک دو شعر اس میں ہیں، لیکن دراصل اس کے اکثر اشعار نعتیہ ہیں، پہلے چند اور آخری خصوصیت کے ساتھ۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے جو امید ہے معلوم ہونے کے بعد اس غزل کی طرز بھی سمجھ آ جائے گی کہ کیا طرز ہے۔ ایک اور رویا جس میں انذار کا پہلو بھی تھا اور ایک خوشخبری کا رنگ بھی رکھتی تھی، وہ اگرچہ میں بعض اپنے دوستوں کو بیان کر چکا ہوں، کے سامنے بیان کر چکا ہوں، لیکن جماعت کے سامنے غالباً ابھی تک پیش نہیں کی۔ جب حضرت ملک سیف الرحمن صاحب کا وصال ہوا ہے، تو جس دن اس کی اطلاع ملی، اس سے پہلی رات میں نے یہ رویا دیکھی کہ اقبال کے ایک مشہور غزل کے بعض دو اشعار میں پڑھ رہا ہوں، اور خاص اس میں ایک درد کی کیفیت ہے، اور اقبال کی یہ وہ غزل ہے جو بچپن میں کالج کے زمانے میں مجھے بہت پسند تھی، لیکن خواب میں چونکہ مدت سے پڑھی نہیں، اس لیے کوشش کر کے وہ یاد کر کے وہ شعر پڑھتا ہوں، اور پھر آخر یاد آ جاتے ہیں اور وہ رواں ہو جاتے ہیں۔ اور وہ شعر یہ تھے کہ تھا جنہیں ذوق تماشا وہ تو رخصت ہو گئے، لے کے اب تو وعدہ دیدار عام آیا تو کیا، آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ، صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا۔ تو بہت ہی دردناک اشعار ہیں، اور جب آنکھ کھلی تو میرے دل پر بہت ہی اس بات کا گہرا اثر تھا اور غم کی کیفیت تھی کہ معلوم ہوتا ہے کچھ سلسلے کے ایسے بزرگ جن کا خدا کے نزدیک
ایک مرتبہ ہے، رخصت ہونے والے ہیں جو انتظار کی راہ دیکھتے دیکھتے میرے جانے سے پہلے پہلے وصال پا جائیں گے۔ دوسرے دن جب صبح ملک سیف الرحمان صاحب کے وصال کی اطلاع ملی تو اس وقت لاہور کے دوست چودھری حمید رسول اللہ صاحب اور ان کے ساتھ ایک دو اور وکلاء بھی تھے، یہ ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان سے میں نے بیان کی اور میں نے کہا کہ میں نیک فعال کے طور پر، یعنی اگرچہ لفظ نیک فعال کا اطلاق پوری طرح تو نہیں ہوتا، مگر ان معنوں میں نیک فعال کے طور پر کہ گویا انتظار ٹل چکا ہے اور جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اس خواب کے مضمون کو ملک سیف الرحمان صاحب کے وصال پر لگا رہا ہوں۔ اگرچہ وہ اس عرصے میں ملتے بھی رہے ہیں، لیکن جس مرتبے کے انسان تھے، خواب میں جیسا میرے ذہن پر اثر تھا کہ اس مرتبے کا کوئی انسان رخصت ہونے والا ہے، یہ ان پر صادق آتا ہے۔ اور دوسرا یہ خیال تھا کہ ملک صاحب کو خواہش تو بہرحال یہی ہوگی کہ میں بھی روا جاؤں اور پھر روا میں واپسی ہو اور اس تقریب میں شمولیت ہو، تو اس خیال سے اگر اس پر اطلاق ہو جائے تو کوئی بعید از قیاس بات نہیں۔ آپ کو میں یہ رویا بتاتے ہوئے اس دعا کی تحریک کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ انذار کا پہلو یہاں تک ہی ٹل جائے، اور جو دوسرا پہلو ہے واپسی کا، اس کے آثار جلد جلد ظاہر ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ ایسی حالت میں لے کے جائے کہ کم سے کم تکلیف کی خبریں ملیں۔ اب کے بعد خدا کرے، یعنی میں تو دعا کے رنگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بظاہر چیز ناممکن بھی ہو تو دعا کے ذریعے ممکن بن سکتی ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اب کے بعد واپسی تک کوئی فوت نہ ہو، وفات کا جو سلسلہ ہے وہ تو جاری رہے گا، لیکن دعا کرتے وقت یہ کہنے میں کیا حرج ہے کہ کوئی بھی نہ ہو۔ اس لحاظ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دعا کریں کہ کم سے کم لوگ، اگر فوت ہونا کسی کا مقدر بھی ہے تو کم سے کم لوگ اس عرصے میں وفات پائیں، اور کم سے کم لوگوں کے متعلق پھر یہ دردناک مضمون صادق آئے کہ تھا جنہیں ذوق تماشا وہ تو رخصت ہو گئے، لیکن اب تو وعدہ دیدار عام آیا تو کیا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔